ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک شخص برطانیہ سے آیا. اس کو کچھ لوگ لے آئے کہ چلو پاکستان دکھاتے ہیں تمہیں، تبلیغ پہ چلو، ہمارے ساتھ تبلیغ کرو. لے آئے، ادھر لے جا رہے ہیں ادھر لے جا رہے ہیں. لاہور میں سے گزر ہوا، اس کو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار نظر آیا. دنیا جاتی نظر آئی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے روکا کہ نہیں ادھر نہیں جانا. اس نے کہا کیوں نہیں جانا؟ مسلمان جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا. وہ آ گیا، وہاں لوگوں کو دیکھا. اس نے کہا جی میں نے مسلمان ہونے کے بعد یہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی سینکڑوں میل دور رکھا ہوا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا. قرآن میں ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کے ولی ہیں. تو کیا آج بھی کوئی ہے؟ اس امت میں بھی کوئی ولی ہے جو مجھے یہ بات سمجھا دے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا آج بھی ہو سکتا ہے؟ وہاں کوئی اللہ والا بیٹھا تھا. اس نے کہا چائے پیو گے ٹھنڈا پیو گے؟ کہنے لگا چائے پلا دے. انہوں نے کہا بہت اچھا. اس کے ہاتھ میں کپ دیا چائے کا، وہ بے ہوش ہو گیا. پینے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر اس کو پانی وانی چھٹا مارا، ہوش میں آیا. وہ چائے کا کپ دیکھتے ہی بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا یہ کپ میرے گھر سے آیا ہے، برطانیہ سے آیا ہے. میں اس کپ کو پہچانتا ہوں. میں نے صرف پوچھا تھا اور انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ وہاں کا کپ ایک سیکنڈ میں یہاں میرے سامنے آ گیا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ والے سچے ہیں، ان کو اللہ کی عطا سے قوت حاصل ہے. یہ صرف میں نے آپ کے لیے رکھا کہ آپ کو پتہ ہو. جو انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل کچھ نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ والوں میں کمال اللہ ہی نے رکھا ہے، مگر اللہ نہ چاہے تو وہ ظاہر نہیں ہوتا. میں نے کتابوں میں پڑھا حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالے سے مجھے یہ بات ابھی یاد ہے پڑھی ہوئی. تاتاریوں نے حملہ کیا، حضرت کے پاس پیالہ رکھا ہوا تھا، حضرت نے الٹا دیا پیالے کو، حملہ ناکام ہو گیا. ان کو فوج کو پسپائی ہوئی، واپس جانا پڑا. دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، حضرت نے پھر پیالہ الٹا دیا. انہیں پھر واپس جانا پڑا، حملہ ناکام ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد تیسری مرتبہ حملہ کیا، وہ پیالہ الٹانے لگے تو ان کو کہہ دیا گیا اب الٹاؤ یا نہ الٹاؤ، اب ہو کے رہے گا. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو ولی کو دی ہوئی قوت بھی ظاہر نہیں ہوگی. قوت دینے والا اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو اللہ ہی نے کمال دیا، ظاہر ہوگا. اللہ چاہے گا تو روک لے گا. تو یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی فلاں چیز ہوگی تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اللہ چاہے تو کوئی سبب نہ ہو
تب بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ چاہے سبب ہونے کے باوجود نہیں ہوتا۔ ماں باپ نہیں ہے، حضرت آدم پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ نے کیا۔ کتنے ماں باپ ہیں اور اولاد نہیں ہے؟ تو اللہ چاہے گا تو ہوگا، لیکن تدبیر کو، وسیلے کو، ذریعے کو اختیار کرنا منع نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ سارا بھروسہ اسی پر ہو، یہ نہیں۔ بھروسہ کس پر ہونا ہے؟ اللہ تعالی پر۔ ہم نبیوں ولیوں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو کمال دینے والا کون ہے؟ اونچی گئی ہے اللہ تعالی۔ اللہ ہی کی قدرت ان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، معجزہ ہو یا کرامت اللہ ہی کا کام ہے، ظاہر بندے سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ظاہر نہیں ہو۔ مجھے اپنے پیر و مرشد کی ایک بات یاد ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس کا کوئی عزیز بیمار تھا، اس نے دعا کے لیے کہا۔ حضرت صاحب نے فرمایا اللہ کریم شفا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا، حضرت نے فرمایا اللہ کریم شفا دے۔ کچھ وقت کے بعد پھر کہا، تو حضرت صاحب کے الفاظ آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں۔ فرمایا دعا کر سکتا ہوں، لڑ نہیں سکتا۔ دعا کر سکتا ہوں، لڑ نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ جو رب کو منظور ہے وہی ہونا ہے۔ عرض کر سکتے ہیں، وہ مان لے اس کی مہربانی، نہ مانے تو لڑ سکتے نہیں۔ خاصوں کا مقام اور بھی ہوتا ہے، درجے ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ بات آپ کو بتائی۔ اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوا کہ ہم ایمانی حالت کو درست رکھیں۔ ذریعے اختیار کیے، تالا لگایا ہے، تالا بند کیا ہے، مگر بھروسہ تالے پر نہیں کرنا، کس پر کرنا ہے؟ اونچی اللہ پہ کرنا۔ آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کی، مگر توکل کس پہ ہے؟ اللہ تعالی پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا توکل عطا فرمائے۔ بات آئی تسبیح کی، اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اس کی تعریف کرنا۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اصل تعریف والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جس ہستی کو بنایا ہی تعریف کے لیے ہے، اس کی تعریف سے روکنا، یہ کتنی بری بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی ہی تعریف کے، زیادہ سے زیادہ، نئی سے نبی تعریف، اور کوئی کہے کہ نہ کرو تو پھر یہ بات درست نہیں۔ اللہ تعالی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار، وہ سب جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ 7 کوٹریوں میں بند ہوں آپ، کوئی چیز دنیا کی نہیں دیکھ رہی، مگر اللہ دیکھ رہا، اس سے ہم کچھ بھی چھپا سکتے نہیں۔ آگے آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہ جس نے، وہی ذات جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان، کتنے؟ زمینیں ملی ہوئی ہے، آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے،
سمون مادہ ہے جس کے معنی اونچائی کے، بلندی کے ہیں، اونچے۔ سائنس کے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آسمان ہوتا تو نظر آتا۔ میں اس کا جواب آپ کو معراج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سنا چکا ہوں۔ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں۔ ایک شخص نے اعتراض کیا کہ جو چیز ہے نظر آتی ہے، اگر نظر نہیں آ رہی تو وہ ہے نہیں۔ اس نے شکایت کی میرے سر میں درد ہے۔ اگلے نے کہا ذرا درد دکھا دو، درد دکھا دو۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہیں درد ہے؟ شکایت کر رہے ہو، شبہ نہیں ہے، دکھاؤ۔ ہے نا تو دکھاؤ۔ تم کہتے ہو جو چیز ہوتی ہے نظر آتی ہے تو درد ہے تو دکھاؤ۔ تو یہ کہنا کہ اگر ہوتے تو نظر آتے، نظر نہیں آ رہے تو ہے نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ ہوا ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، دکھائیں۔ آپ کہیں گے چیز ہل رہی ہے تو یہ ہلنا ہوا کے ہونے کی نشانی ہے، ہوا نہیں ہے۔ آپ ہوا دکھا سکتے نہیں، بہت کچھ ہے اس طرح۔ تو یہ آسمان الگ الگ ہیں، اس لیے ان کے لیے سماوات جمع فرمائی، اور زمین کو صرف ارض کہا، اردین نہیں یہاں کہا، تو کیونکہ زمینیں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فی ستتی ایام، اللہ نے ان کو بنایا 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دن۔ اب پھر دھیان سے سن لیں تاکہ جن کو نہیں معلوم وہ یاد کر لیں۔ عالم 2 طرح، جہان 2 طرح، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر۔ عالم خلق بنایا، عالم امر حکم دیا، وہ چیز ہو گئی۔ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کن کے معنی ہو جا، اللہ فرماتا ہے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ میں کن کہہ رہا ہوں، کن کہنے میں بھی شاید کوئی سیکنڈ کا کوئی حصہ لگ گیا ہوگا، وہاں اتنی دیر بھی نہیں لگتی۔ وہ عالم امر ہے اور یہ عالم خلق، آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے، ان کے درمیان ہے، کتنے دن میں بنایا؟ اونچی کہیے جی۔ یہ مقدار سمجھنے کے لیے بتائی ہے۔ وہ دن دنیا کے دنوں کے برابر یا کوئی اور، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت سورج نہیں تھا، اور دن رات سورج سے بنتے ہیں۔ اس مہلت میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی، کیا بتایا گیا کہ ہم بہت سے کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں، فوراً ہو جائے، انسٹنٹ رزلٹ مانگتے ہیں۔ تو یہ ہر کام جلدی نہیں ہو سکتا، ہر کام جلدی، کچھ کام اور ہوتے ہیں۔ اطمینان کا کام آپ کے ہاں کہتے ہیں دیر آید درست آید، اگر دیر سے آئے ہے تو درست ہوا ہے۔ تو ہر کام جلدی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہو جاتی، ادھر دعا کروں ادھر ہو جائے۔ اس کو جواب دیا گیا ادھر گناہ کرو ادھر پکڑ ہو جائے۔ گناہ کیا فوراً پکڑ ہوتی ہے؟ تو
शुक्र करो, शिकायत कर रहे हो, इधर गुनाह किया उधर पकड़ हो जाती फिर। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं, हम समझ सकते नहीं उसके काम में कहाँ क्या किस वक्त कौन सी हिकमत है, हमारी समझ बाज मर्तबा काम नहीं करती। तो हमें समझना चाहिए अल्लाह ताला के लिए मौत नहीं है, बेखबरी नहीं है, ऊंग नहीं है, वो गाफिल नहीं हो सकता, कोई इस तरह की बात सोची नहीं जा सकती। अब जाहिरी गुनाह या बातनी गुनाह वो देख रहा है, उसी ने आसमानों और जमीनों को और जो कुछ उनके दरमियान है उसको पैदा फरमाया। क्या मतलब कि जितने भी मवालीद हैं जो बनाए गए हैं, बनाने वाला कौन है? ऊंची कहें।